We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर अपने YouTube चैनल पर। और आज के प्रोग्राम में 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी उस पर बात करूं और आपको ज़्यादा वक्त भी ना लगे तमाम बातें समझने में। 3 पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने आज बात करनी है। एक तो मेरी कल की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जो तहकीक सामने आई, श्रीवास्तव ग्रुप का एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसको कि EU डिसइंफो लैब, जो कि यूरोपियन जमात है, यूरोप की एक जमात है जो कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से काम करती है, उसने एक्सपोज़ किया है इंडिया को कि कितने बड़े पैमाने पर वो पिछले 15 साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कितनी फ़ेक NGOs और फेक वेबसाइट्स उन्होंने बनाई हुई थी और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसियाँ उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती हैं। EU डिसइंफो लैब ने भारत में रिपोर्ट जारी कर दी और वो सबके लिए सब लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। उसके हवाले से इंडियन गवर्नमेंट का एक जवाब सामने आया है जो मैं डिस्कस करूंगी अपनी इस वीडियो में। दूसरी बात जो बहुत अहम है पाकिस्तानियों के लिए कि शेख रशीद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दबंग बोलते हैं, बाज़ात बेतुका बोलते हैं लेकिन दबंग बोलते हैं, बड़े एग्रेसिव स्पीकर हैं, उनको वज़ीर रेलवे से हटाकर उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। एक बड़ी वजारत उनको दी गई है, बहुत ही अहम वजारत दी गई है। क्यों? ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में है। इस पे भी आपको आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी कि क्यों उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया। तीसरी अहम बात, कल है 13 दिसंबर और PDM ने शो ऑफ पावर करना है मीनार पाकिस्तान लाहौर में। रैलियां तो देखी आपने मरीम नवाज़ की, लेकिन कल क्या होने वाला इस पे थोड़ी सी ब्रीफली डिस्कशन होगी। तो पहले चलते हैं विदाउट एनी डिले अपने पहले पॉइंट की तरफ। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जो तहकीक सामने आई उस पर इंडिया का रिस्पांस आ गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक तरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी है और ये पाकिस्तान की ब्लेम गेम है जो इंडिया पर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर फेक न्यूज़ से के हवाले से अगर आपने एग्जाम्पल लेनी है तो आप पाकिस्तान को देख लें, हमारा पड़ोसी है, वो है जो फेक न्यूज़ के हवाले से हमेशा प्रोपेगेंडा करता है। इंडिया को खामखा मिलाइन किया जा रहा है, मुलव्वस किया जा रहा है। सो ये इंडियन गवर्नमेंट का जवाब है, बहुत अच्छी बात है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स सामने आया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अब इंडियन गवर्नमेंट को अगरचे कि ये लगता है कि उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई है पाकिस्तान में, तो उनको इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। EU डिसइंफो लैब के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए और अपनी इस इनोसेंस को प्रूव करना चाहिए। सिर्फ ये कहना ही, रिजेक्ट करना काफ़ी नहीं है और साबित करें कि अगर पाकिस्तान उनके खिलाफ किसी भी तरह से कोई मुहिम जोई कर रहा है तो अब इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म भी है, इंडिया के पास एक मौका भी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर काम करे। और पाकिस्तान अगर मुलव्वस है किसी भी किस्म की प्रॉक्सी के हवाले से इंडिया के खिलाफ तो उसको प्रूव करना चाहिए। और अब मैं इंतज़ार करूंगी कब इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो EU डिसइंफो लैब को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाती हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं और अपने आप को मासूम, जब तक उनको कोर्ट या कोई भी ऐसा इदारा उनको डिक्लेयर नहीं करता तब तक इंडियन गवर्नमेंट को चैन से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी तहकीक आई है और एक इंडिपेंडेंट इदारे ने उनके खिलाफ तहकीक की है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान जो बहुत अरसे से ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रिसेंटली डोजियर भी दिया, यूनाइटेड नेशंस के हवाले किया कि भाई ये तो आप देख लें कि इंडिया हमारे खिलाफ किस तरह से प्लानिंग कर रहा है अफगानिस्तान में बैठ के। तो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसको बहुत इससे तकवीत मिली है। और शाह महमूद कुरैशी ने इंडियन क्रॉनिकल्स के आने के बाद ये कहा है कि और यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया है कि जो 10 फेक NGOs हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त, जिसको यूनाइटेड नेशन ने उनको एक्नॉलेज किया हुआ है और वो यूनाइटेड नेशन में उसके वहाँ पर काम कर रही हैं, फ़ौरन उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको बैन करें। और ये देखें कि उनकी साख को जो मुतासर किया गया है उसके हवाले से रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपियन पार्लियामेंट से भी कहा है कि उनके अंदर एक इन्फ्लुएंस जो यूज़ किया गया है और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है उनके उस प्लेटफॉर्म को, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। और डेफिनेटली ये अथॉरिटीज़ अब हरकत में आएंगी, कोई छोटी खबर नहीं, और इनकी तरफ से कोई ना कोई रिपोर्ट बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी सामने नजर आएगा। लेकिन मुझे इंतजार रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट कब EU डिसइंफो लैब को कोर्ट में लेके जाती है और उसके खिलाफ हर जाने का दावा भी करती है और अपना जो मुकदमा है वहां पे जाके लड़ते हैं। ये तो एक बात होगी।
دوسری بہت ہی اہم بات جی کہ شیخ رشید کے چاہنے والے بہت ہیں، مجھے پتا ہے ان کی پاپولرٹی کافی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگ ہم اس لیڈر کو بڑا لیڈر مانتے ہیں جس کو بولنا آتا ہے، جو بہت چیخ کے بات کر سکتا ہے. اور آج کل تو ذرا لیڈر کا کرائٹیریا بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے، جو زیادہ انسلٹنگ جس کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو بہت اگریسو ہوگا، جو بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہوگا، اور جو اچھے طریقے سے اپنے حریف کو تو تکرار سے بات کرتا ہے، وہ ہمارے ہاں آج کل بہت پاپولر ہے. لیکن شیخ رشید ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر پرویز مشرف ہو، نواز شریف ہو، بے نظیر ہوں، ان کی حکومتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ وزیر رہے ہیں. ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا، انٹرنیشنل پولیٹکس سے وہ واقف ہیں، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے جیسے دنیا واقف ہے. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ شیخ رشید جو بات کرتے ہیں یا وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں. انڈیا میں بھی ان کے چرچے ہیں، بلکہ انڈیا نے ریسنٹلی ایک رپورٹ جاری کی تھی ان کے حوالے سے، جس میں ان کی مختلف سٹیٹمنٹس کو بنا کر ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ ہم نے جو ایٹم بم رکھا ہے وہ ہم نے شب برات پہ نہیں چلانا، بلکہ اس کو ہم استعمال کریں گے، تو جس کا انڈیا نے بہت مذاق اڑایا. لیکن انڈین کرونیکلز کے آنے کے بعد اور 5th جنریشن وار فیئر کے پروو ہونے کے بعد میرے خیال میں عمران خان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو انٹیریئر منسٹر بنائیں جو کہ بیان بازی کے حوالے سے اور خاص طور پر اپنے جو حریف ہیں ان کو کھل کر ایگریسو سٹائل میں ان کو مخاطب کر سکے، اور اپنا جو پاکستان کا ایجنڈا ہے اس کو بھی پوری دنیا کے سامنے رکھ سکے، جس کے لیے عمران خان کو شیخ رشید سے بہتر جو سبسٹیوٹ تھا وہ کوئی ملا نہیں. یہ ایک رائے ہے لوگوں کی اور میں اس سے کسی حد تک اتفاق بھی کرتی ہوں. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں گی اپنی پرسنل اوپینین، میری پرسنل رائے کیا ہے کہ شیخ رشید کو کیوں بنایا گیا وزیر داخلہ. بریگیڈیئر اعجاز شاہ اس سے پہلے تھے اور ان کو ریپلیس کیا ہے شیخ رشید نے، اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ ظاہر فوج کے آدمی ہیں، انہوں نے ان کا بھی ایک اپنا ایک نام ہے، اور ان کی مختلف قسم کی جو کارنامے ہیں ماضی میں اس کے حوالے سے اخبارات بڑے پڑے ہیں، ان کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں. بہرحال میں اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو ریپلیس کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان کسی قسم کا کوئی نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، اور فوج کو ایک طرح سے میرے خیال میں مجھے اس کے لیے بڑا پراپر ورڈ یوز کرنا چاہیے، میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے فوج کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ جی اگر آپ میرے خلاف جا کر بات کر سکتے ہیں، یا اگر آپ، اور یہ کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو اگلا 3rd پوائنٹ میں ظاہر کروں گی، کیوں عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اب ان کے خلاف ہو رہی ہے. تو انہوں نے فوج کو للکارا اور نے کہا جی کہ آپ کا بندہ ہٹا کر اب ہم اپنا پولیٹیکل آدمی لے کر آئیں گے. اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بات ہوئی تھی عمران خان سے، ان کے کیبنٹ ممبرز نے یہ پوچھا تھا کہ فوج پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ رابطے ہیں ان کے، اور انہوں نے آپ کو بتائے بغیر پی ڈی ایم سے ملاقات بھی کیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ مزید آگے جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو عمران خان کا جواب یہ تھا کہ وہ آرمی چیف کو سیک کر دیں گے اور نیا آرمی چیف لے کر آئیں گے، اور ان کی یہ بات پھر لیک بھی ہو گئی تھی، باہر میڈیا میں بھی آئی تھی، میں نے بھی اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بات بتائی تھی. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوج کو انہوں نے بتایا کہ جی ہم اگر آپ بیہائنڈ دا بیک جا کر پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا اگر نواز شریف کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، تو پھر ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے اپنے کارڈز کیسے پلے کرنے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، عمران خان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور میرے خیال میں یہ شیخ رشید اور عمران خان کے درمیان دوستی کا جو ہے وہ آخری اشرا چل رہا ہے. اگر شیخ رشید اپنے آپ کو پروو نہ کر پائے، اور جو امیدیں عمران خان کو ہیں، کیونکہ عمران خان کو ایگریسو آدمی چاہیے، ایک ایسا شخص جو نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ اپنے ہر دشمن کو باتوں سے ہی، کیونکہ ان کو باتیں چاہیے، تو ایسی باتیں کروائیں کہ اگلا شخص جو ہے یا جو دشمن ہے، جو آپ کا حریف ہے، وہ ضرور سٹ پٹائے. سو یہ عمران خان کو چاہیے، اور اگر شیخ رشید ایسا نہ کر پائے تو میرے خیال میں عمران خان کی لسٹ سے وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، جیسے کچھ اور وزیر جو ہیں اور مشیر فارغ ہوئے ہیں، اور ان کو ریپلیس بہت جلدی، عمران خان ریپلیس کرنے میں بہت ماہر ہیں، تو یہ بھی ریپلیس ہو جائیں گے بہت جلدی. سے ان کا امتحان بہت کٹھن ہے، وقت بہت اس وقت مشکل چل رہا ہے. انڈیا پاکستان کے خلاف بہت جلد کوئی نہ کوئی ایسی مہم شروع کرنے والا ہے، جس کا کہ پاکستان نے پہلے سے بتا دی انٹرنیشنلی کہ انڈیا کچھ نہ نے پلان کیا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی حملہ ہوگا، پاکستان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہے، اور ایسے ٹائم پہ آ کے اپنا وزیر داخلہ بدلنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. سو دیٹ واز مائی پرسنل انالیسس کہ کیوں شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنایا گیا. تیسری بات جی کہ پی ڈی ایم پہ آتے ہیں. پی ڈی ایم کا کل کا جلسہ کیسا ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا کل کا جلسہ بہت کامیاب ہوگا.
ایک مومنٹم نظر آ رہا ہے, ان کے پیچھے لوگ نظر آ رہے ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شیخ رشید نے ریپلیس کیا بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو. خبریں کچھ ایسی ہیں کہ فوج کے کچھ سیکشن نواز شریف کے پیچھے بھی کھڑے ہیں, اور نواز شریف جس طریقے سے فوج کے خلاف کھل کے بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ وہ فوج کے خلاف نہیں ہے, وہ کچھ سیکشن کے خلاف ہے, جس میں انہوں نے آرمی چیف کو ہمیشہ ان کا نام لیا, جنرل فیض کا نام لیا جو ISI کے چیف ہیں. تو کیونکہ فوج کے اندر تھوڑا سا کنسرن ہے جو ہمارے پریزنٹ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ جرنیلوں کو جبری رخصت پہ بھیجا ہے, جبری ان کو ریٹائر بھی کیا ہے, کچھ لوور رینکس پہ بھی لوگوں کو انہوں نے جبری ریٹائر کروایا ہے, کچھ سینئر جنرلز جو ہیں ان کو جبری ریٹائر کرایا, پھر انہوں نے دوسری جو 3 سال کی ایکسٹینشن لی, ایک سینئر جرنیل کا حق مارا, اس کو لے کر فوج کے اندر ٹینشن ہے, اور پھر جنرل فیض کو ISI کا چیف بنایا, اور ان کو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کو یہ کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ جنرل باجوہ کی کہ نیکسٹ آرمی چیف جنرل فیض ہوں گے. اس کو لے کر بھی فوج کے اندر ایک ان کا جو پرابلی ان کے اندر ایک تشویش ہے فوج کے اندر, جس کی وجہ سے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کے وہ سیکشن جو جنرل باجوہ سے یا جنرل فیض کے خلاف ہیں, انہوں نے نواز شریف کو گو ہیڈ دیا, اور انہوں نے کہا کہ اب گیو دیم اے ٹف ٹائم. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اپنی ہر تقریر میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور جنرل کا نام انہوں نے نہیں لیا, سوائے اس کے کہ وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو تھے ان کے خلاف جو کرپشن کا اسکینڈل آیا تھا, اپنی ایک تقریر میں انہوں نے ان کی بات کی تھی, لیکن یا مشرف کا وہ نام لیتے ہیں, ان کے ساتھ تو خیر ان کا ایک پرابلم ہے ہی, لیکن ویسے تقریروں میں وہ ان 2 لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, اور فوج کی ایز انسٹیٹیوشن نے انہیں کافی دفعہ کلیریفیکیشن کی ہے کہ وہ فوج کے خلاف نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیخ رشید کو جو ریپلیس کیا گیا ہے وہ آنکھیں دکھائی ہیں فوج کو تھوڑی سی عمران خان نے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں, بڑے اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے رابطے ہیں PDM کے ساتھ, اور خاص طور پر نواز شریف کے ساتھ, اور ایون اب عمران خان کے بھی رابطے ہیں PDM کے ساتھ. سو اس کے ان باتوں کے پیش نظر کل کا جلسہ جو ہے وہ کافی کامیاب ہوگا مریم نواز کا, اور اس سے جو استعفے ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی تمام پارٹیز کلیم کر رہی ہیں کہ ان کے تمام جو سینیٹرز ہیں یا ان کے جو MLAs ہیں یا MNAs ہیں انہوں نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی اپنی کچھ ریزرویشنز ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ سینٹ سے بھی ریزائن لیا جائے, لیکن بہرحال ان کی اپنی تیاری مکمل ہے, اور وہ کل عمران خان کو اور پاکستان کی حکومت کو ایک بہت بڑا سرپرائز ضرور دیں گے. لیکن میری خواہش ہے اور میری دعا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا ہو. اب یہ جو لڑائی ہے سیاست کی, چاہے وہ نواز شریف کی ہو, عمران خان کی ہو, زرداری کی ہو یا کسی اور کی ہو, یہ ان کی پرسنل گین سے نکل کر کچھ عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگرچہ کہ کہتے تو سب یہی ہیں کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں, لیکن عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے, عوام کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا دکھ ان تمام پولیٹیشینز کو ہے. بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. یہ تھی آج کی ویڈیو, پھر ملیں گے.